آج میں آپ لوگوں کو امریکہ کے جنوب مشرقی سندھ میں بحیرہ کربین میں واقع خوبصورت سے ملک باماس کی سیر کراؤں گا۔ 27 بڑے جزائر، 661 چھوٹے چھوٹے جزائر اور 2387 سمندری چٹانوں پر مشتمل یہ ملک کیوبا کے شمال میں واقع ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے والے بہت سے دوست ایسے ہوں گے جو اس ملک کا نام ہی پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب ملکہ ایزابیلا نے کرسٹوفر کولمبس کو نئی دنیا کھوجنے کے سفر پر روانہ کیا تو باماس وہ پہلا پڑاؤ تھا جسے یورپ سے نکلنے کے بعد کیا گیا تھا۔ 1492 میں کولمبس باماس کے ایک جزیرے پر نظر انداز ہوا تھا اور باماس کے تمام جزیرے جو آج اس ملک کا حصہ ہیں کولمبس کی آمد سے لے کر 1648 تک غیر آباد رہے، اور اس کے بعد برمودا میں موجود برطانویوں نے یہاں آباد ہونا شروع کر دیا۔ لیکن حقیقت میں کولمبس کی آمد کے وقت ان جزیروں میں 3000 کے قریب افراد موجود تھے جو مقامی لوگ پہلے ہی سے ان جزائر پر آباد تھے۔ انہیں ٹینو نسل کے مانا جاتا ہے اور انہیں لوکین کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں مزید کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ 11ویں صدی عیسوی سے 12ویں صدی کے درمیان اندلس سے ان جزائر پر آ کر آباد ہوئے تھے، اور ان آباد ہونے والے جزیروں میں آج کے باماس کے جزائر، کیوبا اور امریکہ کے کچھ حصے آتے ہیں جہاں مسلمانوں نے سب سے پہلے آبادکاری کی اور ان نئے علاقوں کا کھوج لگایا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تو یہ سب جانتے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ جس جہاز پر کولمبس سفر کر رہا تھا اس جہاز کے دونوں ملاح مسلمان تھے، اور کولمبس نے باماس کے جس جزیرے پر سب سے پہلے اپنے جہازوں کو لنگر انداز کیا اس جزیرے کو آج سان سلواڈور کے نام سے مقبولیت ملی۔ یورپی اقوام کے داخلے سے، ان بیماریوں کے داخلے سے جو یورپی اقوام اپنے ساتھ لائی، یہاں کی مقامی آبادی محفوظ نہ رہ سکی اور یہاں ایک ایک کر کے سبھی لوکین لوگ ختم ہوتے گئے، اور 7ویں صدی سے قبل تک یورپ ان جزائر پر آباد ہونے سے کتراتے رہے۔ 1670 میں جب بادشاہ چارلس دوئم نے ان جزائر کو اپنی ملکیت قرار دیا تو اس کے بعد بادشاہ نے یہاں تجارت، ٹیکس اور گورنر کے اختیارات کرائے پر دینے شروع کر دیے۔ یہ جزائر زیادہ آمدن نہ دینے کی وجہ سے حکومتی توجہ کے منتظر رہے، اور اس ملکیتی دور میں باماس بحری قزاقوں کا گھر بن کر سمگلروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے لیے یہ سرزمین قزاقوں کی جنت کھلائی جانے لگی۔ قزاقوں نے بے شمار جزائر پر اپنی من مانیاں کرنا شروع کر دی، اور اس بات کے پیش نظر 1718 میں برطانوی مسلح افواج نے ان جزائر کی طرف رخ کیا، اور برطانوی افواج کے کنٹرول سنبھالتے ہی 1718 میں اسے برطانوی کالونی کا درجہ دے دیا گیا، اور 1775 میں باقاعدہ طور پر شروع ہونے والی امریکہ کی جنگ آزادی میں برطانویوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور ہزاروں کی تعداد میں تاج برطانیہ کے وفاداروں اور سیاہ فام غلاموں نے باماس اور کیوبا جیسے ممالک کا رخ کیا۔ برطانوی سلطنت نے 1807 میں غلاموں کی تجارت کو ختم کر دیا، جس کے بعد برطانوی شاہی بحریہ کے جہازوں نے غلاموں کو آزاد کر دیا، جن میں کئی غلام باماس میں ہی بس گئے۔ 1874 میں غلامی کو یکسر ختم کر دیا گیا اور انہیں آزاد کردہ غلاموں کی اگلی نسل باماس میں بسنے لگی۔ امریکہ میں برطانیہ کی کم و بیش 7300 اپنے غلاموں کے ساتھ باماس میں تجارت کی تھی، اور انہی افراد کے یہاں داخلے کے بعد مختلف جزائروں پر کاشتکاری ہونے لگی، اور اس وقت یہاں کی زیادہ آبادی سیاہ فام افریقیوں پر مشتمل تھی۔ مملکت برطانیہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہاں تعلیم کا نظام تو فراہم کر دیا گیا، مگر تعلیم کو یورپی اقوام کی پہنچ تک ہی رکھا گیا، اور ایک صدی گزرنے کے بعد یورپی اور افریقیوں سے ایسے نوجوانوں نے جنم لیا جو دل میں آزادی کی تڑپ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ 20ویں صدی میں باماس میں ترقی ہونے لگی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سیاسی ترقی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، اور 50 کی دہائی کے شروع میں یہ سیاسی جماعتیں بننا شروع ہو گئیں، اور یہاں کی آبادی اور سیاسی قائدین کے دباؤ کی وجہ سے برطانیہ نے باماس کو خود مختاری سونپ دی۔ 10 جولائی 1973 کے روز باماس کو حکومت برطانیہ سے مکمل آزادی تو نصیب ہوئی، تاہم دولت مشترکہ کی رکنیت کو برقرار رکھا گیا، اور باماس دولت مشترکہ کے ان 16 ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کو اپنی ملکہ کا درجہ دے دیا، اور ملکہ کا درجہ ریاستی سربراہ کا مانا جاتا ہے، اور ملکہ کی طرف سے گورنر جنرل اس کی نگرانی کرتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے کریبین کا حصہ نہ ہونے کے باوجود بھی برامس کا کریبین کمیونٹی کا حصہ ہے، اور عدلیہ، عبادت اور پریس اس ملک میں مکمل آزاد ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ انفارمیٹیو ویڈیو ہے،
امید ہے آپ اس کو آخر تک دیکھیں گے اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ نقل و حمل بول چال پر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ ملکی قانون زیادہ تر برطانوی قوانین سے اخذ کیے گئے ہیں اور 3943 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 95واں بڑا ملک ہے، جبکہ اس ملک کی آبادی 3,91,232 افراد پر مشتمل ہے، اور آبادی کے حوالے سے اس ملک کا زیادہ تر آبادی والے ممالک کی فہرست میں 171واں نمبر شمار ہوتا ہے، اور ملکی آبادی کے 85% افریقی غلاموں کی نسل سے پروان چڑھے ہوئے ہیں، جبکہ 12% یورپی نسل سے تعلق رکھنے والے یہاں آباد ہیں، جبکہ باقی 3% امریکی اور ایشیائی نسل کے لوگ یہاں بستے ہیں۔ بہاماس کی معیشت کے دو اہم ستون صحت اور سمندر پار معاشی سہولیات ہیں، تاہم تعلیم، صحت عامہ، ہاؤسنگ، بین الاقوامی پیمانے پر منشیات کی منتقلی اور غیر قانونی طریقے سے آنے والے تارکین وطن جیسے اہم مسائل اس ملک کو درپیش ہیں۔ بہاماس دولت مشترکہ کا رکن جبکہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ سیاسی اور قانونی نظام زیادہ تر برطانوی قوانین سے نکلا ہوا ہے۔ بہاماس میں پارلیمانی جمہوریت ہے اور پروگریسو لبرل پارٹی یہاں کا کام کر رہی ہے۔ فی گز آمدنی کے اعتبار سے بہاماس شمالی امریکہ میں امریکہ اور کینیڈا کے بعد تیسرا امیر ترین ملک ہے۔ سیاہ فام آبادی کی بھاری اکثریت والے ممالک میں بہاماس سب سے امیر ملک ہے، اور یہاں کی فی گز مجموعی آمدنی $27,500 ہے، جبکہ اس ملک کی مجموعی پیداوار 9.79% ہے۔ ناساؤ اس ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ 1617 میں پہلی بار اس شہر کی بنیاد چارلس ٹاؤن کے نام سے رکھی گئی، لیکن 1684 میں ہسپانوی باغیوں کی جانب سے اس شہر کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، اور 1695 میں اسے ناساؤ میں تبدیل کرتے ہوئے شہر کے تمام حقوق فراہم کر دیے گئے اور ایک نئے سرے سے اس شہر کو تعمیر کیا گیا تھا۔ آج کا ناساؤ 207 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اپنے اندر تقریباً 2,80,000 افراد کو سموئے ہوئے ہے۔ ہالی ووڈ کی بے شمار فلمیں شہر میں عکس ہو چکی ہیں، اور بہاماس کی کرنسی کو بہاماسی ڈالر کہا جاتا ہے۔ بہاماسی ڈالر امریکی ڈالر کی ویلیو بالکل ایک جیسی ہے۔ آج کل اس کا $1 231.51 روپوں کے برابر ہے، اور اس ملک کی اپنی کرنسی ہونے کے باوجود بھی زیادہ تر یہاں امریکی ڈالر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہاماسی کرنسی کا استعمال بہاماس کے علاوہ جزائر کیکس و ترکیہ میں بھی ہوتا ہے۔ اس ملک کی اپنی کرنسی نہ ہونے اور بہاماس کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے یہاں بہاماسی ڈالر اور امریکی ڈالر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیریبین میں واقع وہ تمام ممالک جن سے مل کر ویسٹ انڈیز بنا ہوا ہے، سب کے سب ہم سے غریب ہیں، اور بہاماسی کی امیری کا راز یہاں کی سیاحت ہے۔ ملکی معیشت کا 60% سیاحت سے حاصل کیا جاتا ہے، اور نصف سے زیادہ ملازم سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ سیاحت کے شعبے کے بعد صنعت دوسری بڑی معیشت ہے جو ملکی پیداوار کا 15% ہے۔ ملکی معیشت کا 22% انحصار ٹیکسز پر ہوتا ہے، اور ٹیکسوں کا ایک بڑا حصہ درآمدی محصول، لائسنس فیس، جائیداد اور سرکاری ٹکٹوں سے حاصل کرتا ہے۔ تاہم اس ملک میں کسی قسم کا انکم ٹیکس، کارپوریٹ ٹیکس یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ اس ملک کا موسم زیادہ تر معتدل رہتا ہے۔ گرمی اور خزاں کے موسم میں سمندری طوفان یہاں سے گزرتے ہیں، اور اس ملک کا درجہ 0 تک نہیں گیا، یعنی 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک نہیں پہنچا۔ یہاں البتہ 2-3 ڈگری سینٹی گریڈ تک ضرور آیا ہے، اور 1977 میں فری پورٹ کے مقام پر بارش کے ساتھ ساتھ معمولی برف باری بھی دیکھی گئی، تاہم دوبارہ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے یہاں کے باسی فقط ایک خواب بن کر رہ گیا۔ اور بہاماس کا سب سے بڑا جزیرہ انڈورس ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے قریب ترین واقع جزیرے کا نام بیمینی ہے۔ امریکی ریاستی میامی سے اس کی دوری 80 کلومیٹر کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بہاماس کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے۔ جنوب مشرقی سمت میں جزیرہ اناگوا آتا ہے، اور اباکو اس ملک کا ایک اور اہم جزیرہ ہے، اور سمندری سطح سے تمام جزیرے 15 سے 20 میٹر کی بلندی پر واقع ہیں۔ کیٹ آئی لینڈ پر واقع الویرنیا کی پہاڑیوں میں موجود منامی پہاڑی اس ملک کی بلند ترین مقام ہے، جو سطح سمندر سے 63 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بہاماس کا کنٹری کوڈ +42 ہے،
جبکہ اس ملک کا ڈومین نیم .bs ہے۔ وقت کے لحاظ سے بہاماس پاکستان سے 9 آورز آگے ہے، جبکہ پاکستان سے اس ملک کی دوری 12,900 کلومیٹر بنتی ہے۔ پاکستانیوں کو بہاماس میں 30 دن کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ویزا وہاں پہنچنے پر آپ کے پاسپورٹ پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاسپورٹ کی میعاد 6 منتھ ہونی چاہیے اور ویزے کے لیے پاسپورٹ پر خالی پیپر کا ہونا بھی لازمی ہے، جبکہ اس ملک میں انٹری سے پہلے اس بات کا بھی یقین کر لیں کہ کیا آپ نے ہوٹل بکنگ کرا رکھی ہے اور پولیو کا کارڈ بھی بنوا رکھا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ نہیں تو پھر آپ کو بہاماس میں داخلے سے روک دیا جاتا ہے، جبکہ بھارتیوں کو US، کینیڈا یا شنگن کنٹری کے قابل قبول ویزے پر آن ارائیول تو دے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ انڈین کمپنیاں 23 سے 24,000 کے بدلے بہاماس 91 دن کا اسٹے ویزا آن ارائیول دلوا دیتی ہیں۔ بہاماس کا مکمل نام کامن ویلتھ آف دی بہاماس یعنی دولت مشترکہ بہاماس ہے۔ عمومی طور پر اس ملک کو دی بہاماس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور آثار قدیمہ والوں کے نزدیک ہزاروں سال پہلے بحیرہ کریبین کا پانی بہت نیچے اتر گیا تھا، جس کے باعث سمندر کی تہہ میں غاریں وجود میں آئیں اور آج بھی سمندر کے نیچے کافی جگہوں پر نمک کی غاریں موجود ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسپانیوں نے یہاں پہنچ کر ان جزیروں کو بہامار یعنی اترا ہوا پانی کا نام دیا۔ بعد میں اسپانوی زبان سے انگریزی میں بہاماس کا نام اختیار کیا گیا اور بہاماس کے لانگ آئی لینڈ پر کلینس ٹاؤن کے قریب ڈینس بلیو ہال دنیا کا سب سے بڑا سمندر کی تہہ میں واقع سوراخ ہے، جس کی گہرائی 200 میٹر بتائی جاتی ہے۔ یلو ایڈلٹ اس ملک کا قومی پھول، لیگنون یعنی ٹری آف لائف اس ملک کا قومی درخت، فومنگیواس اس ملک کا قومی پرندہ، بلیو مارن یعنی نیلی نیزا مچھلی اس ملک کی قومی مچھلی، اور کرکٹ اس ملک کا قومی کھیل ہے۔ اور کرکٹ سے پہلے تک ہارس ریسلنگ ان جزیروں کی سب سے مقبول کھیل ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں امریکہ سے منتقل ہوئی کھیلیں باسکٹ بال، امریکن فٹ بال، بیس بال، والی بال اور ٹریک اینڈ فیلڈ مقبول ترین کھیل بن چکے ہیں۔ پیراڈائز آئی لینڈ پر واقع ورسٹائل گارڈن بہاماس کا وہ مقبول ترین مقام ہے جہاں بہاماس میں سب سے زیادہ شادیاں کروائی جاتی ہیں۔ جن زمین دوز غاروں کا ذکر میں کر چکا ہوں، اگر آپ ان غاروں کو دیکھنے کے لیے سمندر میں اترنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ کو بہاماس کے جزیرے گرینڈ بہاما پرلیکیان نیشنل پارک کا رخ کرنا ہوگا۔ دنیا میں روس وہ ملک ہے جس کی سمندری حدود میں امریکہ سے فاصلہ صرف 4 کلومیٹر بنتا ہے، اور روس کے بعد سمندری حدود میں امریکہ کے سب سے قریب بہاماس کا جزیرہ بیمینی ہی آتا ہے۔ اور بہاماس کے جزیرے ایکزوما میں واقع پگ بیچ ایک ایسا بیچ ہے جہاں ہر وقت پگ تیرتے رہتے ہیں اور بہت سے ممالک کے شوقین حضرات ان ناپاک جانوروں کے ساتھ مزے لے کر تصویریں اور سیلفیاں بناتے ہیں۔ اور بہاماس ایک چھوٹا سا ملک مگر اپنی آبادی کے اعتبار سے یہ دنیا کا چوتھا ملک ہے جس نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اولمپک گولڈ میڈل اپنے نام کر رکھے ہیں۔ بہاماس نے اب تک 14 میڈل اپنے نام کر رکھے ہیں اور میڈل کی یہ تعداد دنیا کے 10ویں ممالک سے کم ہے، مگر آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ فن لینڈ، سویڈن اور ہنگری کے بعد چوتھا ایسا ملک ہے جس نے اپنی آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ میڈل اپنے نام کر رکھے ہیں۔ 40 لاکھ کے قریب سیاح ہر سال اس ملک کی سیر کو آتے ہیں اور پچھلے کچھ سالوں سے معاشی ترقی کم ہونے سے سیاحوں کی تعداد میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، مگر بر وقت حکومتی کارروائیوں سے 2030 تک کے لیے سیاح کے شعبے کو عملی جامع بنایا جا چکا ہے اور دن بدن مزید ایسے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں کہ سیاحت اس ملک کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے۔ رہائش، رہن سہن اور کھانے پینے کے حوالے سے دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں سے برمودا اور سوئٹزرلینڈ آتے ہیں، جس کے بعد مہنگے ترین ممالک کی فہرست میں تیسرا نمبر بہاماس کا ہے۔ بہاماس دنیا کی ان 58 کنٹریز میں سے ایک ہے جہاں آج بھی سزائے موت دی جاتی ہے، اور بہاماس میں سب سے مقبول سی فوڈ گنج کا ہے۔ گنج کیکڑوں کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے اور بہاماس کے 7 جزیروں میں سے صرف 30 جزیرے ہی آباد ہیں، باقی کافی جزیرے آباد کاری کے تو قابل ہیں، مگر زندگی کی بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں مستقل رہائش اختیار نہیں کرتے۔ 1980 میں بہاماس ایک ایسا ملک بن گیا تھا جہاں سے سب سے زیادہ منشیات کی سمگلنگ امریکہ میں کی جاتی تھی، اور امریکہ میں جانے والے 90% منشیات انہی راستوں سے سمگل کی جاتی تھی۔
شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے باماس کی سمندری حدود کی طرف اپنی سیکورٹی سخت کر دی تھی، جس کے بعد کافی حد تک کنٹرول تو کر لیا گیا، مگر آج بھی منشیات کی ایک بڑی تعداد اسی راستے سے امریکہ منتقل ہوتی ہے۔ اور باماس کے سبھی جزیروں پر 2693 کلومیٹر لمبا سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے، مگر ریلوے کا اس ملک میں نام تک نہیں۔ باماس کی آمدنی میں اضافے کی بڑی وجہ گیملنگ بھی ہے، یعنی کہ جوا، جو ملکی لوگوں کے لیے تو پابندی ہے، دیگر ممالک کے سیاحت کی غرض سے آنے والے لوگوں کو اس کھیل میں قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے شہریوں کو 3 ہفتوں کے لیے باماس میں سیاحت کی غرض سے رہنے کے لیے اپنے ساتھ پاسپورٹ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں امریکی ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں اور اپنے ساتھ ڈالر یہاں خرچ کرنے آتے ہیں۔ اور تعلیم کی شرح اس ملک میں 98.2% ہے۔ انگریزی اس ملک کی سرکاری زبان ہے اور پورے ملک میں اسی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ مختلف جزیروں میں مختلف تلفظوں کے ساتھ ساتھ بولی جاتی ہیں۔ مسیحیت اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے اور ملک کی آبادی 80% پروٹسٹنٹ، 14.5% رومن کیتھولک کو ماننے والے، 1.3% دیگر مسیحی لوگ، 1.1% دیگر مذاہب کے ماننے والے، جبکہ 3% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں۔ حتمی اندازے میں لگایا جاتا ہے کہ ملک میں تھوڑی سی تعداد ہندو، مسلم اور یہودی بھی آباد ہیں۔ بڈی توری، پیاز، مالٹے، کینو، ٹماٹر، لیموں، آلو، گنا اور کھیرے اس ملک میں زراعت کے حوالے سے سب سے زیادہ کاشت ہونے والی فصلیں ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کھانے پینے کی 80% اشیاء دیگر ممالک سے امپورٹ کی جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔